حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے والدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت۔ آپ کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کنیت ابو تراب و ابو حسن اور لقب اسد اللہ شیر خدا تھا۔ والد اور والدہ دونوں سلسلوں سے ہاشمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اس لیے وہی نسل و نسب، وہی خون و خاندان اور وہی اسلاف۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام فاطمہ تھا، جو اسد کی بیٹی تھی۔ اسد عبد المطلب کے بھائی اور ہاشم کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور تھے۔ نام عبد مناف تھا۔ یہ سب 10 بھائی تھے، مگر ان میں سے 3 ابو طالب، عبداللہ اور زبیر حقیقی تھے، باقی اللاتی تھے جن کی ماں دوسری تھی۔ عبد المطلب کی بیماری بڑھ گئی اور صحت کی امید نہ رہی، تو انہوں نے اپنے لڑکے ابو طالب کو بلا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش تم کرو گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد نے 8 برس کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نگہداشت کی۔ یہی وجہ تھی کہ ابو طالب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق زیادہ گہرا اور جذباتی ہو گیا تھا، کیونکہ یہی چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی تھے، جنہوں نے باپ کا پیار دیا تھا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب ہی ان کے جانشین ہوئے اور ابو ہاشم کی قیادت اور کعبہ کی مجاورت انہی کو ملی، جس کی وجہ سے جزیرہ نما عرب میں ان کا حد درجہ عزت و احترام تھا۔ قریش کی طرف سے وہ کشامہ یعنی نزاعات جھگڑوں میں قسم دلا کر فیصلہ کرنے پر مامور تھے۔ ایک موقع پر ابو طالب قافلہ تجارت کے ساتھ ملک شام پہنچے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ دونوں حضرات بصرہ بھی گئے۔ اس علاقہ رومیوں کے ماتحت تھا۔ یہاں ایک عیسائی درویش جس کا نام بحیرہ تھا اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو ابو طالب کے پاس بلا کر پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، حجاز کے۔ بحیرہ نے پوچھا، حجاز میں کس مقام کے؟ ابو طالب نے کہا، خاص مکہ کعبہ ابراہیمی کے۔ اس نے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے بتایا، میں اس کا مربی و کفیل ہوں، ویسے میرا یہ بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے سوال کیا، کتنے برس کا ہے یہ؟ ابو طالب نے کہا، اس کی عمر 9 سال ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے اور چند باتیں پوچھی اور پھر کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، ایسا نہ ہو کوئی دشمن اس کو قتل کر دے، کیونکہ اس میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ بحیرہ کے پے در پے سوالات اور بعد میں مشورہ سن کر ابو طالب پریشان سے ہو گئے اور اپنے مقاصد سفر پورے کیے بغیر واپس وطن لوٹ آئے۔ نبوت کے 3 سال بعد اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام دعوت دینے کا حکم ملا۔ فرمایا گیا کہ تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کھول کر سنو اور مشرکین کی پرواہ نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی کی تعمیل کی۔ جواب میں قریش نے بھی سختی سے مقابلہ شروع کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا و مربی ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اب جاہلیت کے حامی قریشیوں کی ہمت نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرے، کیونکہ ایسا کرنا تمام بنو ہاشم سے لڑائی مول لینا تھا، اور بنو ہاشم و اولاد مطلب حجاز ہی میں نہیں بلکہ سارے عرب میں اپنی مذہبی قیادت اور کعبے کی مجاوری کی وجہ سے بہت معزز و محترم تھی۔ جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب کی پشت پناہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو گئے ہیں تو چند سردار ان کے پاس گئے اور کہا، آپ اپنے بھتیجے کو منع کیجیے کہ وہ ہمارے بزرگوں اور معبودوں کو برا نہ کہے، ہمارے دین کی مذمت نہ کرے اور نادانوں کو گمراہ نہ بنائے، اور اگر آپ ان کو نہیں روک سکتے تو ان کا ساتھ چھوڑ دیجیے۔
ہم خود انتظام کر لیں گے۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو نرمی کے ساتھ سمجھا کر واپس کر دیا۔ دعوت دین کا سلسلہ جاری رہا تو کافر ابو طالب کے پاس دوبارہ گئے اور کہا، سردار بنو ہاشم، تم محمد کو ہمارے آبائی دین کی تردید و مذمت سے روک دو ورنہ ہم تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے۔ قوم سے تعلقات کو ختم کرنا ابو طالب کے لیے بہت دشوار تھا۔ ادھر وہ بھتیجے کو جو اپنی اولاد کی طرح تھا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ بہرحال انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، یہ تمہاری قوم آئی ہے اور مجھ سے ایسا ایسا کہتی ہے، بھتیجے تم مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا نہ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عزم اور بڑے جوش کے ساتھ کہا، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا اثر ہوا۔ انہوں نے کہا، جاؤ جو کچھ کرتے ہو کرو، میں قوم چھوڑ دوں گا مگر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ قریش دارالشورا کے فیصلے کے مطابق عمرہ بن ولید کو ساتھ لے کر تیسری بار پھر ابو طالب کے پاس گئے اور کہا، اے ہاشمیوں کے سردار، یہ قریش کا چھٹا ہوا صحت مند اور خوبصورت جوان ہے جس کو ہم سب خوشی کے ساتھ تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ اسے اپنا بیٹا بنا لو اور کاموں میں مدد لو، لیکن مرحوم عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس نے ہمارے اور آپ کے آبائی دین کی مخالفت کی، قریش کے ہر خاندان میں تفریقہ ڈالا اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ آپ کے اور پوری قوم کے سمجھانے کے باوجود بھی راہ راست پر نہیں آیا۔ ابو طالب نے جواب دیا، یہ کیسا انصاف ہے کہ میں تو تمہاری اولاد کو اپنا بیٹا بنا لوں اور تم میرے بیٹے کو لے کر قتل کر دو۔ غرض کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت اور حفاظت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ نبوت کے 2.5-3 سال بعد جب اسلام کی تحریک عوامی مرحلے میں داخل ہوئی تو اس وقت سے 10 نبی کے آغاز تک ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سینہ سپر رہے۔ اس تائیدی عمل میں خونی رشتہ و قرابت کا بھی اثر تھا اور حق و صداقت کے ابھرتے ہوئے مہر نبوت کی شعاعوں کا بھی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وادی مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو طالب آ نکلے۔ دیکھ کر پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بتایا، اللہ کی عبادت، اسے ہم نماز کہتے ہیں۔ کہا، اچھا، آپ نے تو ناگواری کا اظہار کیا، نہ منع فرمایا۔ ظلم کی چکی میں پیسنے کے باوجود تبلیغ دین کا کام برابر جاری تھا۔ اب مخالفین بہت زیادہ بکھر گئے تھے، چنانچہ سارے بنی ہاشم سے ہر قسم کا تعلقات کٹ گیا۔ اس وقت ابو طالب اپنے قبیلے کے ساتھ شعب ابو طالب میں بند ہو گئے۔ 3 سال تک سب پر وہ مصیبت رہی جس کا بیان مشکل ہے۔ کھانے کو جب کچھ نہیں ملتا تھا تو درختوں کے اور چھال چبا لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے منہ زخمی اور پیٹ خراب ہو گئے۔ ان مصیبت زدوں کو کھانے کے لیے کوئی انسانی غذا نہ ملتی اور کمزوری و نقاہت سے بے ہوش ہونے لگتے تو خشک چمڑے کو پکا پکا کر کھا لیتے۔ جب نبوت کا 10واں سال شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اس لیے سیرت نگاروں نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھا ہے۔ جناب ابو طالب کثیر العیال، بہت زیادہ بال بچے والے تھے، مالی حالت بھی اچھی نہ تھی، اس لیے نبوت کے تقریباً 3 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 5 سال کی عمر میں اپنے دامن پرورش میں لے لیا تھا۔ اس لیے 5 سال کی عمر سے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے انسان اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور پراثر صحبت میں تربیت پانی شروع کی۔ قبول اسلام اور تربیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ
کئی برسوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، اس لیے اسلام کی پہلی شعاع کرن کا ان کی بشیرت نے خیر مقدم کیا۔ انہوں نے ایک دن دیکھا کہ مہربان بھائی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھاوز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بالکل ایک نئے طریقے اور نئے انداز سے عبادت کر رہے ہیں۔ پہلا مشاہدہ تھا، نئی اور تعجب آگیز بات معلوم ہوئی۔ حیرت زدہ ہو کر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان پرائے میں معصوم مخاطب کی ذہنی حالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی رسالت کا ذکر کیا، ہر چیز کے خالق اور مالک کا تعارف کرایا، توحید کی دعوت دی اور کفر و شرک کی مذمت میں چند کلمات ارشاد فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ نئی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے اور پھر اگلے روز ہی ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاشمی خاندان کی مجلس بلائی اور کھانا کھلانے کے بعد مجمع میں مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے عزیزو خاندان والو ہاشمیوں، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں۔ تم دین حنیف پر قائم ہو جاؤ اور حنفیت قائم کرنے میں میرا ساتھ دو۔ بولو کون کون لوگ اس کام میں میری مدد کے لیے آمادہ ہیں؟ کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اور ہر بار یہی آواز آئی کہ میں تیسری بار یہی سوال کرنے پر اسی انداز سے ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہنا شروع کیا، اگرچہ میں اس وقت چھوٹا ہوں، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، ٹانگیں پتلی ہیں اور کمزور ہیں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون و مددگار اور قوت بازو بنوں گا۔ یہ ہر بار اپنی طرف سے آمادگی کے اظہار پر میں بولنے والا اور آخر میں شاید یہ احساس کر کے کہ میری آمادگی اس وجہ سے قابل التفات نہیں سمجھی جا رہی ہے کہ میں چھوٹا اور کمزور ہوں، اس بچے نے آخری مرتبہ اپنے تاثر کو جواب میں سمیٹ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر الہامی فراست والے اور فطرت شناس تھے، سمجھ گئے، مگر اولاد ہاشم کے نوجوان اس بچے کے آگے مات کھا گئے۔ وہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ یہ 8 سالہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پہ ایجابی انداز میں جواب دینے والا ابو طالب کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھا۔ سیرت اور تذکروں کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، چونکہ ابتدا ہی سے آپ رضی اللہ عنہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اور اسلام کی بہترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تربیت صالحہ میں رہے، اس لیے جاہلیت کی تمام مذموم آلودگیوں سے آپ رضی اللہ عنہ کا دامن محفوظ رہا۔ اس کے بعد عہد نبوت شروع ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ دعوت و تبلیغ اور بعض و تقریر کے جلسوں اور انفرادی ملاقاتوں میں ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اوصاف حد درجہ اعلیٰ ہو گئے، دینی بصیرت عرض کمال پر پہنچ گئی اور خدا سے تعلقات بھی بہت مضبوط اور گہرا ہو گیا۔ شکریہ ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔